السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جیسے کہ ہر سال میں پاکستان سے سرکاری ملازمین کو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے سعودیہ میں اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے پاکستانی جب سعودیہ میں حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو مختلف طریقوں سے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ جو ہائرنگ آف سروس آف خدام الحج یعنی کہ ناظمز فار حج 2027 کے لیے آپ کو جب بھیجا جائے گا تو آپ کی وہاں کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گی، یعنی کہ ناظمز کیا ہوتے ہیں جو کہ پاکستان سے سعودی عربیہ میں خاص مقاصد کے لیے جاتے ہیں، تو پاکستان کے خرچے پر ہی جاتے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ہی جائیں گے۔ تو ابھی آپ کو کمپلیٹ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی سب سے پہلے سے سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ایسی ہی نوکریوں کی معلومات آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے ڈیلی بیسس پر موصول ہوتی رہے گی۔ اور ایسے بھی ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ہے جو کہ یعنی کہ ہم جس میں اپڈیٹس وغیرہ فوراً شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں برائے مہربانی وہ بھی جوائن کر لیں۔ تو اب بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ مطلب یہ اس کا کیا پروسیس ہوگا، کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جسٹ جو گورنمنٹ آف سرونٹس ہیں، یعنی کہ پاکستان گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں یا کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں، وہی صرف اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ان کا جو سکیل ہے وہ کیا ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے، تو 7ویں سکیل سے لے کر 16ویں سکیل تک اور 17ویں سکیل سے لے کر 18ویں سکیل تک، یعنی کہ 7ویں سے 18ویں تک سارے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے کہ 7ویں سے 16ویں وہ کس سیٹ پہ اپلائی کریں گے اور 17ویں سے 18ویں والے کس سیٹ پہ اپلائی کریں گے، بس یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس سینیریو میں دیکھ لیں، یہ جو ان کا جو اوریجنل ایڈورٹائزمنٹ ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی جانب سے، تو وہ کیا ہے؟ دا منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، ٹھیک ہے، انوائٹس اپلیکیشن فارم ریگولر فیڈرل پروونشل گورنمنٹ امپلائیز، یعنی کہ وہ جو میں نے آپ کو سکلز بتائے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، فار سلیکشن ایز خدام الحج ناظمز میل اینڈ فیمیل فار حج آپریشن 2027 ان دا کنگڈم آف سعودی عرب، یعنی کہ ان سکیلز کے جو پاکستان کے سرونٹس ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے، ان کو 2027 کے حج کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اپنے خرچے پر کنگڈم آف سعودی عربیہ یعنی کہ KS سے سعودی عربیہ میں بھیجے۔ The selection will be made through open testing service against the prescribed federal, provincial, regional FPSC quota، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو آپ کو بتانا چاہیے۔ اس کے بعد the positions include supervisory staff۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جس کا سکیل ہے BS 17 to 18، وہ کس کرائٹیریا میں فال کرے گا، کس کرائٹیریا پہ اپلائی کرے گا؟ وہ سپروائزری سٹاف پہ اپلائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب اپلائی کر رہے ہوں گے تو دو کنڈیشنز آئیں گی، دو کرائٹیریاز آئیں گے۔ جس کا سکیل ہوگا 17 to 18 وہ سپروائزری سٹاف پہ اپلائی کرے گا، اور فیلڈ یا سپورٹ سٹاف کے لیے جو اپلائی کرے گا اس کا سکیل ہونا چاہیے 7ویں سے لے کر 16ویں تک، کوئی بھی سکیل ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی سکیلز اس میں شامل ہیں، 7ویں سے 16واں بھی شامل ہے، اور ان کے درمیان والے جتنے بھی سکیلز آتے ہیں وہ سارے فیلڈ یا سپورٹ سٹاف کے کرائٹیریا کے لیے اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد the number of positions is subject to increase, decrease or cancellation based on the actual recruitments, حج کوٹا اینڈ سعودی تعلیمات، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی پوزیشن جو ہیں وہ کم زیادہ کی جا سکتی ہیں جن کی ان کو ضرورت ہو۔ اب اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کا سکیل اگر یہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ریڈ کر کے بتائے ہیں، تو پھر آپ کسی بھی مطلب اس میں جو کسی بھی کرائٹیریا کے لیے، بلکہ فیلڈ سپورٹ کے لیے صرف BS 7 to 16 والے کریں گے، سپروائزری سٹاف کے لیے 17ویں سکیل سے لے کر 18ویں والے اپلائی کریں گے۔ اگر آپ کا یہ کرائٹیریا میٹ کرتا ہے تو آپ اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کریں گے۔ اس کے بعد اس کی اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 27 اگست 2026 ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ کیا کیا ہوں گی۔
اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ اپلیکیشن پروسیس کمپلیٹ بتائیں گے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ خدام الحج کا کیا کام ہوتا ہے یہ مین ہیڈنگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نیچے یہ ساری اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، آپ کی جو ڈیوٹیز ہوں گی وہ کیا کیا ہوں گی۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ حج کے دوران پاکستان سے آنے والے بہت سے عازمین، خاص طور پر بزرگ اور پہلی مرتبہ حج کرنے والے افراد سعودی عرب میں مختلف مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ خدام الحجاج ان کی مدد کے لیے موجود ہوتے۔ اب اس 2 لائنوں میں آپ کو ڈیوٹیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کی وہاں پہ کیا ڈیوٹیز ہوں گی۔ اس کے بعد ان کے اہم کام عموماً یہ ہوتے ہیں جو کہ نیچے درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے، عازمین کو راستہ اور مقامات تلاش کرنے میں مدد دینا۔ اس کے بعد بسوں اور ٹرانسپورٹ سے متعلق رہنمائی کرنا۔ اس کے بعد تیسرا، رہائش گاہ یا ہوٹل سے متعلق مسائل میں مدد کرنا۔ اس کے بعد گم ہونے والے حجاج کو ان کے گروپ یا رہائش گاہ تک پہنچانا۔ اس کے بعد عازمین کی شکایات اور مسائل متعلقہ حکام تک پہنچانا، اور اس کے بعد بیمار یا پریشان حاجی کو متعلقہ طبی یا انتظامی سہولت تک پہنچانے میں مدد کرنا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے، ضرورت کے وقت حجاج اور متعلقہ پاکستانی حکام کے درمیان رابطہ کروانا۔ اس کے بعد اینڈ والا ہے مینا، عرفات اور مزدلفہ جیسے مقامات پر عازمین کی رہنمائی اور معاونت کرنا۔ اب نیچے مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو کون کون سے مسائل درپیش آ سکتے ہیں، یعنی کہ عازمین حج کو، اور آپ نے وہ کیسے حل کرنے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ ویڈیو کو یہاں پہ روک کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جسٹ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم لنک دیں گے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے اوپن ٹیسٹنگ سروس کی یہ ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی۔ سب سے پہلے اس کا ہوم پیج آئے گا۔ اب یہ تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ ویب سائٹ کافی ہیوی ہے، تو لوڈنگ ہونے کے بعد جیسے ہی اوپن ہوگی آپ نے یہ پروجیکٹس لکھا ہوا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو مزید تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، یہ جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرس ہے، اس میں اپلائی کرنے کے لیے ویو پروجیکٹس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ مزید تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی، ویٹ کر لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ اسے کٹ کر دینا ہے، یہ جو مطلب یہ کٹ کا نشان ہے، اسے کٹ کریں گے، تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے۔ اب آپ نے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرنا ہے، یہ جو اپلیکیشن پورٹل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے سب سے pہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ فیلڈ یا سپورٹ سٹاف کے کرائٹیریا میں آ رہے ہیں یا سپروائزری سٹاف کے۔ جس بھی کرائٹیریا میں آپ کا جو بھی اسکیل ہے اس کے لحاظ سے آپ نے ان دونوں میں سے آپشن سلیکٹ کر لینا ہے۔ بالفرض ہم یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں ویو فل ڈیٹیلز، بلکہ آپ نے اس پہ نہیں کرنا، اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اپلیکینٹ پورٹل کے اوپر۔ اب اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اپنا CNIC نمبر، اپنی ای میل، فون نمبر، یہ ساری چیزیں لگا کے سائن اپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا، پھر آپ نے دوبارہ ریٹرن ٹو لاگ ان کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے لاگ ان کرنے کے لیے ایک پیج اوپن ہوگا۔ آپ نے اپنا متعلقہ یہاں پہ آپشن سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ CNIC اور ای میل کس کے ذریعے لاگ ان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ جو بھی سلیکٹ کریں گے اس کے مطابق آپ نے CNIC یا ای میل پٹ کرنی ہے، اس کے بعد پاسورڈ لگانا ہے، پھر آپ نے اکاؤنٹ لاگ ان کر لینا ہے۔ اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے پروفائل بلڈ کرنی ہے، یعنی کہ CV بنانی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے پرسنل انفارمیشن بتانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوالیفیکیشن کی انفارمیشن دینی ہے، اپنی ساری چیزیں بتانی ہیں۔ تو اپلائی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیزیں پہلے میک شور کر لینی ہے کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو کہ ان کی یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے پہلے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ اسے ویریفائی کروا لیں۔ اپلائی کے دوران بھی آپ نے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہوتی۔ اب اس میں سب سے پہلا پوائنٹ دیکھ لیں، نومینیشن پروفارما اینڈ انڈرٹیکنگ، یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ دونوں کرائٹیریاز کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کا ہونا چاہیے۔ اس کے سامنے یہ ریمارکس لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ ساتھ ریڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سروس نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC بھی آپ نے بنوانا ہے اپنے متعلقہ ادارے سے۔ تو اس کے بعد شورٹی بونڈ آن اسٹیمپ پیپر بھی آپ نے بنوانا ہے۔ اس کے بعد لیٹسٹ سیلری سلپ بھی آپ نے لینی ہے، پھر آپ نے نومینیشن پرفارما لینا ہے۔ اس کے بعد CNIC ٹو بی اپلوڈیڈ آن لائن، ٹھیک ہے نا، یہ جسٹ اپلوڈ ہی کرنا ہے، یہ آپ کے اپنے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کاپی آف آفس کارڈ، آپ کے پاس آفس کارڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 1 پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراف
آپ کے پاس فوٹو کاپی آپ کی جو آپ کی جو پاسپورٹ سائز فوٹو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد نیچے انڈرٹیکنگ بائی دا repeater candidate if already performed Hajj duties more than 3 times in KSA as خدام الحج۔ تو میرے خیال میں یہ چیز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جس نے 3 مرتبہ یہ ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں اس نے یہ انڈرٹیکنگ بنوانا ہے۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹس آن لائن بایو ڈیٹا فارم 2027 یہ بھی آپ نے پہلے تیار کروانا ہے اپنا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس آلریڈی پہلے ہی ہونے چاہیے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنا اکاؤنٹ جیسی لاگ ان کرنا ہے، آپ نے اپنی انفارمیشن بتانی ہے، یعنی کہ سی وی کو بلڈ کرنے کے بعد اینڈ پہ آپ نے اپنا کرائٹیریا سلیکٹ کر کے اپلائی کر لینا ہے۔ تو ابھی چونکہ ویب سائٹ کافی سلو چل رہی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اسی OTS پر میں نے ایک واپڈا کی جابز کے لیے اپلائی کر کے دکھایا ہے، کمپلیٹ فارم فل کر کے آپ کو سمجھایا ہوا ہے۔ آپ نے اینڈ پہ وہ ویڈیو دیکھنی ہے، پھر آپ نے اس کے مطابق اپنی سی وی بلڈ کرنی ہے، پھر آپ نے اپلائی کر لینا ہے جو بھی آپ کا کرائٹیریا ہوگا۔ تو اگر پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پرسنلی بلکہ اسی ویڈیو کے جو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو فردن گائیڈ کر دیں گے۔ تو ایسی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب کریں۔ اس کا جب نیکسٹ شیڈول آئے گا، یعنی کہ رول نمبر سلپس وغیرہ آئیں گی ٹیسٹ کے لیے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے واٹس ایپ چینل میں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیزیں آپ تک تبھی پہنچیں گی اگر آپ ہمارے یہ پلیٹ فارمز جوائن کر کے رکھیں گے۔ تو چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔